اسی سے کنٹینیو کروں گا اور تھوڑا سا ادب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے ڈس ایگری کروں گا اور جو دوست ادھر سوال پوچھ رہے ہیں ان سے بھی ڈس ایگری کروں گا. یہ میرا خیال ہے یہ کافی انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوگا کہ کسی ٹیکنالوجی سے ہم اس قدر گھبرائے ہوئے. آپ بجلی دیکھ لیں, میں ابھی تک بجلی کے سوئچ کو ہاتھ نہیں رکھا, لیکن کیا بجلی جو ہے اس سے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے؟ اور بجلی جب آئی تو کتنی ہی جابس چلی گئی. آپ پرانی کتابیں پڑھتے ہیں, ان کے اندر غلام مشعلیں لے کے کھڑے ہوتے تھے اور جو ہمارے جیسے انٹلیکچوئلس تھے وہ کتابیں لکھ رہے ہوتے تھے ان مشعلوں کی روشنی. اب وہ مشعلوں کی ضرورت نہیں رہی, ان غلاموں کی ضرورت نہیں رہی, لیکن کتابیں لوگ ابھی بھی لکھ رہے ہیں. تو یہ جو سارا سفر ہے یہ سارا بنیادی طور پہ ڈسکوری کا سفر ہے. کوئی نئی چیز نہیں بنا رہے ہم کوئی, ہمارے اندر کوئی ڈیوائن پاور نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی چیز تخلیق کر دیں. ہم ڈسکور کر رہے ہیں لاز آف نیچر, اور ان لاز آف نیچر کی بنیاد پہ ہم مختلف چیزیں جو ہیں وہ بنا رہے ہیں. بجلی جو ہے وہ کائنات میں موجود ہے. We only discovered how to capture it and lighten our homes with it and run our factories with it. Similarly جو laws of nature ہیں ان کے اندر ہی یہ جو ڈیجیٹائزیشن کا کانسیپٹ ہے 1 اور 0 جو ہیں وہ پوری کائنات ان کے اوپر بنی ہے. جو لا اور الہ کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی 1 اور 0 ہے, وہ بھی نفی اثبات ہے. اور ہمارے جو صوفی شاعر ہیں انہوں نے ہزاروں بار ہمیں بتایا نفی اثبات کا پانی ملے ہار لگے ہر جائی ہو. تو نفی اثبات 0 1 تو ہر جگہ موجود ہے. اس کی ڈسکوری کر کے ہم نے ایک مشین بنا لی, اس کا نام کمپیوٹر رکھ دیا, اور آج وہ کمپیوٹر جو ہے وہ سپر کمپیوٹر سے آگے جا کے اے آئی بن گیا. تو why are we worried about it? It was a natural phenomenon that human beings just discovered and made a machine out of it. And we have made several machines out of the discovery of natural phenomenon. آپ بجلی کی صرف بات نہ کریں, آپ ہر قسم کی مشین, گاڑی کیسے چلتی ہے, یہ بھی ایک نیچرل قانون ہے جو ہم نے ڈسکور کیا کہ حرارت کو حرکت میں تبدیل کر دیا ہم نے نیچرل قوانین کو نکال کے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی ڈرنے والی بات ہے. بنیادی بات اس لیے ہے, ڈر اس لیے ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں. میرا ایک خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا پتہ نہیں ہے. میرا خیال ہے what distinguishes human beings from others is کہ human beings کو جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا اس کو پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی وہ ہماری جو کیوریوسٹی ہے, یہی ہماری جو جستجو ہے, وہی ہمیں آگے سے آگے لے کے چلی جا رہی ہے. اور یہ بہت اس کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے, میری کیا مجال ہے. مثال کے طور پہ غالب کا بہت بڑا شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہے تمنا کا دوسرا قدم کہاں یار, ہماری یہ جستجو ہے اس کا یہ اگلا قدم کہاں پہ ہے. ہم نے دشت امکان کو ایک قدم پایا, جن چیزوں کو ہم پاسبل کر لیتے ہیں وہ تو ایک قدم میں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اے آئی از ناٹ دا لاسٹ فرنٹیئر, اے آئی از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. اے آئی سے آگے ہم پہنچ جائیں گے, پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے. اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو بی دیر. میں خود تو پتہ نہیں مر چکا ہوں گا, مگر آنے والی جنریشن اس سے یقیناً جو ہے وہ بہت فائدے اٹھا رہی ہوگی. اور آپ دیکھیں اے آئی ہمیں کیا کیا کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ میڈیسن کو دیکھیں, میڈیسن کے اندر اے آئی ایسے میریکلز کر سکتی ہے جو اس وقت پاسبل نہیں. کرتی کیا ہے اے آئی کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں 2 بنیادی چیزوں کو بہت ہی غور سے دیکھیں. ایک چیز یہ کہ آرٹیفیشل کا مطلب ہے نیچرل نہیں. ہم نے نیچر سے سیکھ کے کچھ بنا لیا. جس طرح ایک مشین جو ہے وہ نیچرل نہیں, جو کپڑا بنتی ہے مشین وہ کوئی نیچرل چیز نہیں ہے, وہ ہم نے نیچر کے قوانین سے سیکھ کے ایک مشین بنا لی. اسی طرح ہم نے نیچر کے قوانین سے سیکھ کے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا لی. آپ دیکھیں کھانے کے اندر, آپ دیکھ لیں گندم نیچرل ہے, ہم اس سے ڈبل روٹی بنا لیتے ہیں جو آرٹیفیشل ہے. کنو نیچرل ہے, ہم اس سے جوس نکال کے تو مارملیڈ اور پتہ نہیں کیا کیا آرٹیفیشل چیزیں بنا لیتے ہیں. تو یہ انسان کا کمال ہے, وہ یہ کر لیتا ہے, اور یہ انسان کی کمال کرتا رہے گا اور کرتا جائے گا. تو آرٹیفیشل کو سے اتنا ڈرنا وہ ہماری اپنی تخلیق ہے, کدھر ہم سے آگے کہاں چلی جائے. دوسری یہ کہ اس میں انٹیلیجنس کا جو سوال ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے. یہاں انٹیلیجنس کے 2 میننگ ہیں ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ. ایک ہے وہ انٹیلیجنس جو ایف آئی اے والے اکٹھی کرتے ہیں, وہ بھی تو انٹیلیجنس. چلے ٹھیک ہے جی, آئی ایم سوری, لیکن ایف آئی اے والے انٹیلیجنس اکٹھی کرتے ہیں, آئی ایس آئی والے انٹیلیجنس اکٹھی کرتے ہیں. ملٹری انٹیلیجنس کے نام میں ہی انٹیلیجنس لکھا ہوا. ایک وہ انٹیلیجنس اکٹھی کرتے ہیں, کیا وہ انٹیلیجنٹ انفارمیشن اکٹھی کرتی ہے, صرف انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میننگ میں ایک چیز ہے انفارمیشن.
دوسری چیز ہے کہ اس کا کوئی نہ کہیں لنک جو ہے وہ ایک انٹیلیجنٹ جو بینگ ہے یا انٹیلیجنٹ اینٹی ہے، بینگ تو نہیں کہنا چاہیے، انٹیلیجنٹ اینٹی کے ساتھ جڑتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیے سینٹینٹ ہو جائے گی انٹیلیجنس، اور یہ جو ہے وہ اس کے جذبات اس کے اندر ہو جائیں گے اور اس کی فکر آ جائے گی. بھائی وہ جذبات اور فکر ضرور آ جائے گی، مگر وہ ہیومن انٹیلیجنس سے کہیں نیچے ہمیشہ رہے گی، کیونکہ ہمارا شعور جو ہے، ہمارا تحت الشعور، ہمارا لا شعور، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ سال پرانا ہے. انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم تخلیق کر رہے ہیں آن دا بیسس آف واٹ از اویلیبل آن دا انٹرنیٹ، اینڈ واٹ از اویلیبل آن دا انٹرنیٹ از ناٹ دا سم ٹوٹل آف دا ہیومن کانشیسنیس. ہیومن کانشیسنیس 1.5 لاکھ سال پرانا ہے. جو انٹرنیٹ کے اوپر ہے وہ 50 سال کا، 100 سال کا، 200 سال کا، 400 سال کا نالج ہوگا، اس سے پیچھے نہیں جا سکتی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو ہم ہمیشہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماسٹر رہیں گے، اس کے لارڈ رہیں گے. یس، اوکیجنل ایکسیڈنٹس بجلی سے بھی ہوتے ہیں، اوکیجنل ایکسیڈنٹس مشینوں سے بھی ہوتے ہیں، اوکیجنل انسیڈنٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی ہوں گے. اینڈ لیٹس فیس اٹ، اٹ ول ناٹ، وی کین ناٹ اسٹاپ، اٹ ول کیپ رولنگ اینڈ اٹ ول کیپ موونگ اہیڈ. ہم اس سے ڈر کے اپنے گھر نہیں بچا سکتے، اپنی جابس نہیں بچا سکتے. پہلے بھی جاب چلی گئی تھی لوگوں کی، اب بھی چلی جائیں گی. اور ہمیں زیادہ اسپیشلائزیشن، زیادہ جو ہیومن سینٹرڈ چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ ابھی میں رات کو ایک چیز دیکھ رہا تھا، انہوں نے بارڈ ایک بنایا ہے، یہ گوگل نے آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ بارڈ. اس کو انہوں نے ہینڈ پہ کی 3 لائنیں دی، 3 لفظ دی. وہ لفظ کیا ہے جی؟ بیبی شوز آن بال، بیبی شوز آن بال. اینڈ دیٹ جو بارڈ ہے اس نے پوری کی پوری نظم اس کے اوپر تخلیق کر دی کہ کس طرح سے ایک جو ماں ہے اس نے اپنے بچے کے لیے شوز خریدے، اور وہ بچہ جو ہے وہ جب پیدا ہوا تو وہ فوت ہو گیا، تو اس ماں نے وہ رکھ لیے، تو وہ پھر کسی کو اور کو اس کو دے دیے، اور پوری ایک نظم تخلیق کر دی. اب یہ دیکھیے کہ نظم کے اندر جذبات بھی ہیں، سوچ بھی ہے، مگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈسائفر کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے یہ سارے ڈفرینٹ نظموں کے جو پیٹرنز ہیں ان کو اٹھایا اور ایک آپ کو دے دیا ہے کچھ شعر نما چیز. اور ایسی جو لفظ سازی ہے وہ ہوتی رہی ہے پہلے. مثال کے طور پہ ہمارے جو بڑے بڑے شاعر تھے جب بادشاہوں کے شان میں قصیدے لکھتے تھے تو کیا اپنے دل سے اٹھا کے لکھ رہے ہوتے تھے؟ پیسے کی خاطر لکھ رہے ہوتے تھے. ہمارے جو تاریخ دان جھوٹ موٹ لکھ رہے ہوتے تھے کہ بادشاہوں کی شانوں میں، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی تھی، ان کی انٹیلیجنس کسی نے خرید رکھی تھی اور وہ لکھ رہے تھے. تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہیومن ہسٹری. اور جو ہیومن ہسٹری کے اندر لائز ہیں، جو فیک نیوز ہے، جو پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس کی کوانٹٹی بڑھ جائے گی، اس کی ڈگری بڑھ جائے گی، کیونکہ ہیومن ریس بہت بڑی ہوگی. مگر یہ سب کچھ ہمارے ارد گرد ہمیشہ سے موجود رہا ہے، اس سے اس لیے زیادہ ڈرنے کی ضرورت